سوسائٹی میں حسین، ہر معاشرے میں حسین، ہر علاقے میں حسین، رائے پور میں حسین، درگ میں حسین، یو پی، ایم پی، تمل ناڈو، کرناٹک، ہماچل، ہریانہ، پنجاب، کشمیر، اتراکھنڈ، چھتیس گڑھ، سوراشٹر، گجرات، مہاراشٹر، پورے بھارت میں حسن حسین۔ ایشیا، ملیشیا، انڈونیشیا، سعودیہ، لیبیا، کمبوڈیا، کوریا، منگولیا، مالدیو، بھوٹان، سنگاپور، برما، برونی، ویتنام، ہسپانیہ، رومانیہ، بلغاریہ، چیکوسلوواکیہ، تنزانیہ، انگلینڈ، تھائی لینڈ، نیوزی لینڈ، آگرلینڈ، گورکھا لینڈ، پورے ورلڈ میں حسین۔ ہم سنیوں کے سینے میں حسین، ہمارے مرنے اور جینے میں حسین، مکے اور مدینے میں حسین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، نعرہ حیدری۔ ام فضل نے اپنی گود میں لیا اور لاکھی نانا جان کی گود میں لے دیا۔ حسین کس کی گود میں؟ نانا جان کی گود میں۔ مجدد اسلام امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی زبان پر جملہ بولو تو یوں کہو، حسین کعبے کے کعبے کی گود میں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور محافظ کعبہ کو تربیت دی جا رہی ہے۔ نانا جان محبت فرما رہے ہیں، سرکار نے اپنی زبان حسین کی زبان پہ رکھ دیا۔ سبحان اللہ۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں اس طرح زبان چوسا کرتے تھے جیسے کھجور کی گٹھلی۔ ہم اور آپ سمجھ رہے ہیں یہ نانا نواسے کا پیار ہے، نانا نواسے کی محبت ہے، مگر رائے پور والوں، میرے رسول نے حسین کی زبان پر جو زبان رکھا تھا صرف پیار نہیں تھا، بلکہ حسین کی زبان پر زبان رکھ کر مصطفیٰ نے حسین کو ہم زبان کر دیا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہ جب یہ میرخ میں کربلا میں یزیدیوں کے سامنے امام حجت کرے تو پوری دنیا دیکھ لے زبان حسین کی ہے، بولی رسول اللہ کی ہے، بولی مولا علی شیر خدا کی ہے، بولی حسن مجتبیٰ کی ہے، بولی سیدہ فاطمہ کی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سرکار پیار فرما رہے ہیں، محبت فرما رہے ہیں۔ نبی نے چوما حسین کو، سبحان اللہ۔ نبی نے سونگھا حسین کو، جنت کا پھول سمجھا سونگھ لیا، آلے بطول سمجھا چوم لیا۔ اور کچھ بھائیوں کو کنفیوژن ہو گیا، وہ چومنا کو پوجنا سمجھ گئے، جبکہ اپنے بچوں کو دن بھر چومتے ہیں۔ ہمیں نبی نے تو پتھر کو بھی چوما۔ سبحان اللہ۔ اور اگر پتھروں کی تقدیر دیکھنا ہے تو شہر مکہ چلو، وہاں ایک پتھر وہ ہے جس کے بارے میں سرکار فرماتے ہیں میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو میری پیدائش سے پہلے مجھ پر سلام پڑھا کرتا تھا۔ ارے رائے پور والوں، جب میرا رسول سلام پڑھنے والے پتھر کو پہچانتا ہے تو سلام پڑھنے والے سنیوں کو کتنا پہچانیں گے؟ تو نبی نے حجر اسود کو بھی چوما، حسین کو بھی چوما۔ یہیں سے تو ہم عاشقوں کو موقع مل گیا کہ حجر اسود کی طرح حجر ملے تو چوم لو اور حسین کی طرح بشر ملے تو چوم لو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا ایک بات اور بتاؤ، ہمارے یہاں اتر پردیش میں ایک مسئلہ مشہور ہے کہ نواسا کسی کا ہوتا ہے کیا؟ اور وہ بھی جانتے ہو جب نواسا ہوتا ہے نا تو بچے کو پیار چاہیے، پیار ملتا کہاں ہے؟ ماموں کے یہاں، خالہ کے یہاں، نانی کے یہاں، نانا کے یہاں، یہی تو پیار ملتا ہے۔ تو بچہ پوری توجہ ننیال میں، اور جیسے ہی اس کا دماغ بڑھا تو اس نے دماغ لگایا اب یہ ننیال ہے، یہاں تو چاکلیٹ اور ٹافی ہی ہے، ددیال میں مال ہے، تو اس کی توجہ ددیال کی طرف ہونے لگی۔ تو لوگ کہتے ہیں جانے تو نواسا کسی کا ہوتا ہے کیا؟ یہ ہمارا تمہارا نواسا ہے، اپنے نانا جان سے وفادار ہو یا نہ ہو، مگر میرے رسول کا نواسا تو اپنے نانا جان کا اتنا وفادار کہ اپنی گردن علی کی جائیداد کے لیے نہیں، فاطمہ کی پراپرٹی کے لیے نہیں، امام حسن کے دکانوں مکان کے لیے نہیں، بلکہ نانا جان کی دین کے لیے اپنا گلا ہی کٹا ڈالا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ
سرکار صلی اللہ علیہ وسلم محبت فرما رہے ہیں، اتنے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. سرکار رو پڑے، یا رسول اللہ ابھی آپ اس بیٹے سے محبت کر رہے تھے، آنکھ میں آنسو؟ کہا ہاں، ابھی جبریل نے خبر دی ہے کہ پیغمبر جو بیٹا آپ کی گود میں ہے، کل آپ کی امت کے شریر لوگ اس کو شہید کر دیں گے. ایک دوسری روایت میں ہے کہ بارش کے فرشتے نے اجازت مانگا اور سرکار کے پاس آ کے کہا یا رسول اللہ جس بیٹے حسین سے آپ محبت کرتے ہیں، کل آپ کی امت کے شریر لوگ اسے کربلا میں شہید کر دیں گے. میں حسین کی شہادت گاہ کی مٹی لایا ہوں، جب یہ مٹی سرخ ہو جائے تو سمجھ لیا جائے گا کہ آپ کا بیٹا شہید ہو چکا ہے. رائے پور والوں، میرے رسول نے وہ مٹی لیا اور مٹی ام سلمہ کو دے دیا. ام سلمہ مٹی کو حفاظت سے رکھنا، سرخ ہو جائے تو سمجھ جانا. پیغمبر نے وہ مٹی مولا علی کو نہیں دیا، خاتون جنت کو نہیں دیا. فاطمہ تم ماں ہو، علی تم باپ ہو، مٹی حفاظت سے رکھنا، سرخ ہو جائے تو سمجھ جانا. دیا کس کو؟ ام سلمہ کو. نوٹ کرو، ماں باپ کے ہاتھوں میں مٹی نہ دے کر ام سلمہ کے حوالے کرنا، یہ صداقت علم غائب ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ میرے رسول کی غیب دانی کی دلیل ہے. میرے پیغمبر کو معلوم تھا کہ جب حسین کی شہادت ہوگی اس وقت ام سلمہ مدینے میں موجود ہوگی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا ایک بات دوستوں، یزید کو دیکھا؟ اللہ یار نہیں دیکھا. پہلے اکیلا تھا، کیا کہنے، اب تو جماعت بنائے. کیا ہوا؟ غور سے دیکھو تو ہر محلے میں یزید 25 ہجری میں پیدا ہوا. انتہائی بے عزت، بے ابرو، کم ظرف، کم نظریہ، بدباطی، بدشعور، بدنما، بدخلق، رسوائے زمانہ، زلیخار، ناپکار، ناہنجار، بے وقار، شرابی، کبابی، جوالی، فتنہ اعظم، ذلیل الدنیا. اتنی چیزیں جمع ہوتی ہیں تب ایک یزید تیار ہوتا. میں تو حنفی المسلک ہوں، بہت محتاط ہو کے بول رہا ہوں. ایک ساتھ تو ممبئی میں تقریر کر رہے تھے کہ حضرات یزید بہت بڑا بدماش تھا، پکچر بھی دیکھتا تھا. آج کل کچھ لوگ یزید کی ہمدردی میں نکلے ہیں اور کہتے ہیں یزید جنتی ہے. ایسے لوگوں کی سوشل میڈیا پر میں نے دھجیاں بگاڑ کے رکھی. کہہ رہے یزید جنتی ہے. میں نے پھر پوچھا تجھ کو کیسے معلوم؟ کیا حدیث شریف میں آیا. میں نے کہا کیوں، تو ہے کیا؟ بولا وہی ہوں. آج کل نا اہل حدیث اپنے کو اہل حدیث. میں نے کہا دیکھ میں حدیث پڑھتا ہوں. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اول جیش من امتی یغزون مدینہ قیصر مغفور لہم. میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا جو پہلا گروہ قسطنطنیہ پر حملہ کرے گا وہ مغفور ہے، بخشا ہوا ہے، جنتی ہے. کہاں اسی حدیث سے ثابت ہے کہ یزید جنتی ہے؟ میں نے سنا بکواس بند کر، قوم کو گمراہ مت کر. دیکھ یزید 49 ہجری، 50 ہجری، 52 ہجری، 55 ہجری، ممکن ہے کہ ان 4 حملوں میں کسی ایک میں شریک رہا ہو. مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بشارت دی ہے وہ کسے؟ پہلا حملہ کرنے والے کے لیے. نبی نے کیا فرمایا؟ اولو جیشن، اول گروہ. رائے پور والو اتنی اردو تو آپ بھی عربی جانتے ہو. اول مانے زور سے بولو. نبی نے فرمایا جو پہلا گروہ، تو جانتے ہو پہلا گروہ قسطنطنیہ پر حملہ کرنے والا کون ہے؟ وہ حضرت عبد الرحمن ابن خالد ابن ولید ہیں. میں نے کہا یار اتنی ہمدردی کیوں؟ جس حدیث شریف کی بشارت کے مستحق حضرت عبد الرحمن ہیں، تم کھینچ تانچ کے یزید کو کیوں بنائے دے رہے ہو؟ وہ تو بعد میں پتا چلا وہ گرو ہے، یہ چیلے. سوچا گرو پہلے پہنچ جائے تو چیلوں کا جگاڑ لگ جائے، اور اگر گرو ہی پھنس گیا تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ پوری دنیا میں فتنے چل رہے ہیں.
سنجے نگر والوں اگر کوئی یزید کی ہمدردی کرے تو بس میں ایک فارمولہ بتائے دیتا ہوں، اگر کوئی ہمدردی کرے تو کہنا آپ بیٹھو محبت سے، دونوں آدمی مل کے دعا کر لیں، تمہارا حشر یزید کے ساتھ ہو، ہمارا حشر امام حسین کے ساتھ ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہیں کیا کہیں اچھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، ان کے انتقال کے بعد یزید خلیفہ بنا، اور ہمارے یہاں سلسلوں میں تو خلافت ملتی ہے، یزید کو کھلی آفت، خالی آفت، اور عامل مدینہ کو لکھ دیا جتنی جلدی ہو سکے میری بیعت لے لو۔ عامل مدینہ ولید نے گورنمنٹ ہاؤس میں طلب کیا، امام علی مقام چند ہاشمی جوانوں کے ساتھ تشریف لے گئے، کہا کہ امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا، یزید خلیفہ بن گیا، آپ اپنا ہاتھ حسین اعظم یزید کے ہاتھ پر دے دیں۔ امام علی مقام فرماتے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنا وہ ہاتھ جس کا بوسہ رسول اللہ نے لیا، سبحان اللہ سبحان اللہ جس میں مصطفیٰ نے چوما ہے، سبحان اللہ وہ ہاتھ یزید کے ہاتھ پر، شرابی کے ہاتھ پر، گنڈے کے ہاتھ میں، آوارہ کے ہاتھ میں حسین اپنا ہاتھ دے دے، یہ عزت مآب ہاتھ، حسین کتنا رفت مآب ہاتھ، تقدس مآب ہاتھ، سبحان اللہ عصمت مآب ہاتھ۔ امام کہتے ہیں ضرورت پڑے گی تو اپنا میں گلا کٹا دوں گا، جس گلے سے میری ماں خاتون جنت سیدہ فاطمہ نے اپنی چھاتی کا دودھ اتارا تھا، میں وہ گردن کٹا سکتا ہوں، میں ہاتھ نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ یہ گلا علی اکبر کے والد کا ہے، علی اصغر کے والد کا ہے، زینب کے بھائی کا ہے، سکینہ کے والد کا ہے، مگر یہ ہاتھ صرف زینب کے بھائی کا نہیں ہے، اس ہاتھ میں تو نبوت کا ہاتھ ہے، رسالت کا ہاتھ ہے، صداقت کا ہاتھ ہے، خلافت کا ہاتھ ہے، شجاعت کا ہاتھ ہے، فاطمہ کی طہارت کا ہاتھ ہے۔ میرا جملہ نوٹ کرو، 1,24,000 کم و بیش انبیاء و مرسلین کی وراثت کا ہاتھ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے سبحان اللہ۔ گلا کٹے گا تو حسین کی ذات جائے گی، اور اگر ہاتھ کٹ گیا، ہاتھ دے دیا تو شریعت کی اوقات چلی جائے۔ اللہ فاطمہ کے لال نے حسین نے ہاتھ نہیں دیا۔ اب میری بات غور سے سنو، دے دیتے، عزیمت کے بجائے رخصت پر عمل کر لیتے، یزید کے ہاتھ پہ، شرابی کے ہاتھ پہ۔ جانتے ہو کتنا کرم کیا حسین نے؟ ہماری تمہاری نسلیں شکر گزار ہوں، اسی طرح اپنے امام کے نام کا جلسہ کیا کرو، امام علی مقام کے نام پر بات و نصیحت سنایا کرو، امام کے نام پر لنگر کیا کرو، امام کے نام پر غریبوں کی مدد کیا کرو، امام کے نام پر غریب بچوں کو ایڈمیشن کرایا کرو، ان کی بکس خرید کر کے دیا کرو، بیواؤں کے گھر راشن کا انتظام کیا کرو، یتیموں کا سہارا بنو۔ حسین کے نام پر اتنا بڑا احسان حسین کا، اگر امام علی مقام نے ایک لمحے کے لیے یزید کے ہاتھ پر ہاتھ دے دیا ہوتا نا تو جانتے ہو یہ ہندوستان کے جتنے شرابی ہیں سب پیر بن جاتے، صحیح فرمایا جتنے کرمنل اور گنڈے ہیں نا جی سب پیر بن جاتے، بڑے پیر۔ اور یہ 4 اسکارپیو لے کے نکلتے گاؤں گاؤں، اور وہاں اعلان کراتے غریب مظلوم مسلمانوں میں، امام صاحب مؤذن صاحب اعلان کر دو آج بھائی جان آ رہے ہیں، سب لوگ بغیر وضو ہی کے مرید ہو جائیں۔ حسین ہمارا احسان، سبحان اللہ سبحان اللہ لانا جان کی اس امت سبحان پر اللہ۔ اپنی جان دے دیا، مگر شریعت کے خلاف جو رسمیں تھیں ان کا سرتیباب کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے محترم سامعین کرام، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ سے چلے، آپ نے علماء سے برابر سنا ہوگا، میں صرف ایک بات یہاں پہ عرض کروں گا، جی توجہ فرماتا ہوں۔ جی جب یزیدی دباؤ بڑھا امام علی مقام پر اور مدینے سے رخصت ہونے لگے تو نانا جان کے روزے پہ آئے، سبحان اللہ سبحان کیا کیا خیال نہیں آیا ہوگا؟ وہی حسین ہوں جو دوش مبارک پر سوار ہوا تھا، وہی حسین ہوں جو پشت رسول پر سوار تھا، وہی حسین ہوں یا رسول اللہ جس میں آپ نے نواب دہن چکھا تھا، وہی حسین ہوں
آپ کی بیٹی کا بیٹا حسین ہے۔ کیا یہ خیال نہیں آیا ہوگا نانا جان آپ مسجد نبوی شریف میں تھے اور آپ نے کہا چھوٹا بچہ کہاں ہے؟ میں دوڑ کر کے آپ کی گود میں آیا تھا اور آپ کے آغوش رحمت پہ بیٹھ گیا۔ نانا جان میں نے اپنی انگلیاں بڑھائی اور ریش مبارک پر میں یوں خلال کر رہا تھا، آپ سے پیار کر رہا تھا، آپ بھی مجھ سے محبت فرما رہے تھے۔ اور اس وقت رسول اللہ کیا کہتے تھے؟ سنو حسین کے نام کا جلسہ کرانے والوں، پیغمبر پھیرے تھے اے اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، سبحان اللہ، میں حسین سے محبت کرتا ہوں، سبحان اللہ، مولا تو بھی محبت فرما۔ سبحان اللہ سبحان اور کہیں تک نہیں میرے رسول کیا کہتے ہیں؟ اللہ میں محبت کرتا ہوں اور اے اللہ پروردگار عالم جو حسین سے محبت کرتے ہیں تو ان سے بھی محبت فرما۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان یہ اللہ۔ خیال نہیں آیا ہوگا امام علی مقام کو؟ نانا جان کو آخری سلام کیا، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ خاتون جنت کو سلام کیا، مامو ابراہیم کی بارگاہ میں سلام کرنے گئے، جنت البقیع کی مزاروں کو بہاروں کو سلام۔ گویا میرے حسین کے سامنے جب مشکل وقت لا کر کے یزید نے کھڑا کیا، مصیبت کی گھڑی لا کے کھڑی کی، تو میرا حسین اس مشکل وقت پر مزاروں کو گیا تھا۔ سبحان اللہ، کیا کہنا، حسین مزاروں کو گئے تھے۔ بہت اچھی بات ہے۔ نوٹ کرو مصیبت کی گھڑیوں میں مزاروں کو جانا سنت امام حسین ہے۔ سبحان اللہ، اب اگر تم کو کوئی کہ چوچا جانے سے روکے، بریلی جانے سے روکے، مہرہ جانے سے روکے، اجمیر جانے سے روکے، بغداد جانے سے روکے، کہنا نادان بحث مت کرنا، پہلے سنت حسین ادا کر لینے دے، جذبہ حسین ادا کر لینے دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، فیضان امام علی مقام۔ زندہ باد۔ امام علی مقام آپ نے علماء سے سنا ہوگا، 2 محرم الحرام کو کربلا ہے، کئی محرم کو؟ ان یزیدیوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ حسین جو کربلا گئے تھے وہ حکومت چاہتے تھے، حکومت حاصل کرنے کے لیے گئے تھے۔ میں نے کہا نادان تو بھول گیا، تو نہیں جانتا تاریخ السلطنت غوث العالم سید اشرف جہانگیر سمنانی کو، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سمنان کے بادشاہ سبحان اللہ، جن کے دور میں چونٹیاں کہتی تھی ہاتھیوں سے سنبھال کر قدم رکھنا ورنہ ہماری چھاتی پر پڑا تو مخدوم اشرف سے شکایت کر دی جائے گی۔ کیا کہنا، کیا کہنے، وہ مخدوم اشرف کا دور، مگر جب سید سلطان مخدوم اشرف کو خیال آیا ہندوستان کے انسانوں کا، ان بھارتیوں کی ہدایت کا، تو سمنان کے تخت و تاج کو ٹھوکر مارا اور کہا مجھے حکومت میں وہ مزہ نہیں آ رہا جو انسانوں کی ہدایت میں آ رہا ہے۔ ارے مجھے جاپان محبت میں جواب دو کہ جب سمنان میں تخت کی پرواہ، حکومت کی پرواہ علی کا پوتا نہیں کرتا تو کربلا میں علی کا بیٹا کیا کرے گا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پاس میں لکھا یہ پڑوسی ملک کے محمود عباسی وغیرہ انہیں شرم آنا چاہیے، لکھتا ہے کہ حسین کربلا لڑائی کے لیے گئے، اور بعض نے لکھا ہے کہ حسین چاہتے یہ تھے کہ یزید مجھے اپنا سردار مان لے۔ اس کا جواب تو رائے پور والے دے دیں گے۔ جی اگر محبت سے بتاؤ، اگر حسین یزید سے سرداری کا مطالبہ، وہ حسین یزید سے کیا سرداری کا مطالبہ کریں گے جن کے نانا جان نے بچپن ہی میں جنت کے جوانوں کا سردار بنا دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لڑائی کے لیے گئے تھے، بتاؤ حسین کے ساتھ سفر کا سامان کتنا تھا؟ کوئی فوج تھی؟ نہیں، اسلحے اور ہتھیار تھے؟ یہ نیزہ، یہ تلوار، یہ ڈھال، یہ عرب کے لوگ عام طور سے جب سفر میں جاتے تھے تو اتنا سامان ساتھ رکھتے تھے۔ جی
جو معمولات عرب میں تھا اور سیاہی سامان امام علی مقام کے ساتھ تھا. تم کہتے ہو لڑائی کے لیے گئے تھے. ارے نادان، کسی جنرل سے پوچھ کہ لڑائی میں جانا ہے کیا دودھ پیتے بچے کو لیتے جائیں؟ کیا اپنی بہن کو لے کے جائیں؟ بیٹی کو لے کے جائیں؟ بیمار بیٹا زین العابدین لے جائیں؟ وہ کہے گا تم پاگل ہو گئے ہو، جنگ کر رہے ہو کی تماشا. جنگ میں بہن بیٹی، دودھ پیتا بیٹا، بیمار بیٹا نہیں جاتا، تیار شدہ فوج جاتی ہے. نادان، اگر حسین کا لڑائی کا ارادہ ہوتا تو ساکھ میں بیمار بیٹا زین العابدین کیوں جاتا؟ 6 مہینے کا دودھ پیتا بیٹا علی اصغر کیوں جاتا؟ بہن زینب کیوں ساتھ ہوتی؟ اور محمد کیوں بھانجے ساتھ میں ہوتے؟ اگر حسین کا جنگ اور لڑائی کا ارادہ ہوتا. لڑائی کا ارادہ نہیں تھا، حق و باطل میں جدائی کا ارادہ تھا. بے شک بے شک. اور حسین کربلا اس لیے گئے تھے. کیا سمجھتے ہو حسین مدینے میں رہ جاتے؟ یزید یہاں حملہ کرتا، مدینے کا تقدس محفوظ کر دیا آقا حسین نے بے شک. کہ اگر مدینے میں خون بہے گا تو نانا جان کی امت کو سکون کہاں ملے گا. امام علی مسلم اگر مکے میں رہ جاتے تو وہاں چڑھائی کرتا. حرم محترم کا تحفظ کر دیا امام حسین نے. کربلا پہنچے اور یہ سفر اس لیے کیا تھا کہ جب حسین نے دیکھا کہ دنیا کا پہلا آتنکی جس کا نام یزید ہے، بے شک. سب سے بڑا پہلا آتنکی کلمہ پڑھنے کے بعد جی پہلا آتنکی یزید، جب اس نے سر اٹھایا تو فاطمہ کا بیٹا کربلا جا کر یزید کے تابوت پر آخری کیل ٹھوک کے کہتا ہے مجھے جینے میں وہ مزہ نہیں آتا جو اسلام پر مر جانے میں آتا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. فاروق بھائی سبحان اللہ. حضرات سمجھو چاہتا ہوں میں آپ کی ذہن حاضر ہے. بولو جی 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 جی. 7 محرم الحرام پانی مت کرو. سوچا رسد پر اٹیک کرو، پانی پانی ہو جائیں گے، کمزور ہو جائیں گے، ابھی بیعت کر لیں گے. مگر وہ نادانوں کو معلوم ہی نہیں تھا کہ فاطمہ کا لال کربلا پانی تلاش کرنے نہیں گیا تھا، وہ تو فضل ربانی تلاش کرنے گیا سبحان تھا، اللہ سبحان اللہ. عطائے رحمانی تلاش کرنے گیا تھا. ورنہ یہ دریائے فرات حسین ٹھوکر مار دیتے تو کوثر و سلسبیل کی نہریں جاری ہو جاتی. بے شک بے شک. چاہتے تو بلا لیتے، نہیں بولا. یہی پرابلم اجمیر میں ہو گیا تھا کیا کہنا. تو غریب نواز پر پابندی لگا دیا نا ساگر. غریب نواز نے کہا اچھا کوئی نئی بات تھوڑی ہے، یہ تو گھر والے اجمیر میں سب سمجھ چکے ہیں، بے شک بے شک. کربلا میں سب سمجھ چکے ہیں. بے شک. اب کربلا کی مارکیٹ الگ تھی، اجمیر کی مارکیٹ الگ. بے شک بے شک. کربلا میں سارا مال اس مارکیٹ کا تھا. بے شک. کلمہ پڑھ رہے ہیں، درود پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، داڑھی ہے، ٹوپی ہے، صافہ ہے، سارا مال اس مارکیٹ کا. خواجہ غریب نواز نے دیکھا اجمیر سارا مال اس مارکیٹ کا. کیا کہنے. تو غریب نواز سمجھ گئے اجمیر میں کرامت کی ضرورت نہیں تھی. بے شک. اللہ والے ہر وقت کرامت نہیں دکھاتے، یہ تو ڈھکوسلے باز بے شک. کیا اپنی کہنا. کرامت کا ذکر کرتے رہتے ہیں. بے شک بے مگر جو شک. سچا اللہ کا ولی ہے اس کی سب سے بڑی کرامت بتا دوں. کیا کہنے کیا کہنے. جو عالم، جو مسجد کا امام، جو پیر، جو شیخ، جو مرشد سنت کے مطابق زندگی گزارے، یہ اس کی سب سے بڑی کرامت ہے. بے شک. سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ. اللہ سبحان اللہ اللہ. یا رسول اللہ. اللہ اکبر. تو خواجہ غریب نواز نے دیکھا کہ یہاں تو کرامت کی ضرورت ہے. غلام خاص کو بولا کہ ادھر آؤ، یہ پیالہ لے لو، جاؤ آنا ساگر سے کہنا تم کو اللہ کا ولی بلا رہا. وہ اجمیر میں آنا ساگر کے پاس غلام پہنچ گیا. بھیڑ بھاڑ تو کاٹتا چھانٹتا
पाबंदियों को तोड़ता, आना सागर के पास पहुंचा, बोला पानी हो गई तुझ पर ख्वाजा की मेहरबानी, सुभान अल्लाह, सुभान अब अल्लाह, न चलेगी राजा की निगरानी, सुभान अल्लाह, पानी आजा बुलाता है तुझे मेरा ख्वाजा। सुभान अल्लाह, तो पुराना सागर का पानी गरीब नवाज के छोटे से पियाले में, वादी का, नदी का, चश्मे का, इलाके का, कुएं का, एरिए का, पूरे 16 किलोमीटर के मुरब्बे का पानी वली के पियाले में। अबे कहाँ है बोलो? जो ये कहते हैं, ये उम्मत बार बार नारा लगाती है कि हम सब रसूलुल्लाह की चादरे ततहीर में आ जाएंगे, तो इतनी बड़ी उम्मत नबी की चादरे पाक में आएगी कैसे? मैंने कहा समझाने के लिए तो गरीब नवाज ने 16 किलोमीटर के मुरब्बे का पानी छोटे से पियाले में मंगाया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, गरीब नवाज रहीमुल फितरत, सुभान अल्लाह, सखी इब्ने सखी, वली इब्ने वली, सुभान अल्लाह, अजमेर वालों पे तरस आ गया, पानी वापस कर दिया। वरना इधर उधर का कोई बाबा होता तो पानी लेके यात्रा में चला गया होता। क्या कहने, क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, पूरा पानी वापस। अब मुझे बताओ, जब अजमेर में मौला अली के पोते के इख्तियार का ये आलम है, ओए, तो करबला में नवासे रसूल का पावर क्या? सुभान अल्लाह, मगर हुसैन को कहते थे, यजीदियों न खाना खाइए, न पानी खाइए, न दाना चाहिए, मुझे तो नाना का जमाना चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात और बताओ मुझे, मोहब्बत के साथ पूरी तवज्जो है ना? आप में से कितने लोग बगदाद शरीफ गए हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, नजफ अशरफ, अल्हम्दुलिल्लाह, करबला मोहल्ला। अल्हम्दुलिल्लाह, देखो राफजियत से बच के रहो। मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है आज किस तरीके से ये सुन्नी बच्चे अहले सुन्नत वल जमात पर दादा, नानी, नाना, परदादा, पूरा खानदान, खुद बाप, माँ, और ये तकरीबन 50% बच्चे अपने अपने मोबाइल के स्टेटस पर राफजियों को लगा रहे हैं। ये क्या हो रहा है? होशियार रहो इसकी राफजियों से। कोई सुन्नी के भेष में राफजी आए तो उससे भी होशियार रहना। हक है, बहुत अच्छी बात, माशाअल्लाह। उसे देख लो पहले अहले सुन्नत वल जमात के मौक़िफ़ पर है कि नहीं। जी, सुभान अल्लाह। अहले सुन्नत वल जमात के तरीक़े कार पर है कि नहीं। मैं करबला मोहल्ला में था और आबादी के अंदर मेरे साथ काफी लोग थे। वहां एक नहर आए थे, तो मैंने से पूछा, भाई ये नहर कैसी है? तो बोले नहर नहीं, ये दरिया फुरात है। अब मैंने कहा दरिया फुरात तो करबला के किनारे है, ये बीच आबादी में ये नहर है। कहा हाँ, इसको दरिया फुरात से लाया गया है ताकि लोग आते हैं यहाँ ज़ियारत करने के लिए, तो यहाँ से पानी वानी को तबर्रुक के लिए ले जाएं। आप लोग भी बोतलें भर लीजिए, तबर्रुक ले जाइए। तवज्जो चाहता हूँ आपकी। और हमारा हिंदुस्तान का मुसलमान कुछ देखता ही नहीं सिवाय चूमा चाटी में लग जाता है। बेशक, और फिर छत्तीसगढ़, इतने सीधे लोग होते हैं, छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, सबले बढ़िया, लेकिन इतने सीधे ना बनो कि शरीयत न सीखो, इस्लाम न सीखो, कुरान न सीखो, सब ठीक करके अमल करो। तो कहे पानी ले जाते हैं लोग तबर्रुक के लिए। मैंने उससे कहा राफजी से बकवास रोक, ये दरिया फुरात का पानी कहाँ? मैंने कहा दरिया फुरात का पानी कभी तबर्रुक बन सकता है? बेशक। अबे जिस पानी को हुसैन ने अपने लबों से ना लगाया